اور قیامت کی صبح تک کے لیے اب قانون یہ ہے کسی کا بھی انتقال ہو سورۃ النساء کی ان آیتوں میں بیان کیے گئے حصوں کے مطابق اس کا مال اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا. لیکن یہاں ایک بات یاد رہے، اہل علم کہتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کا مال جو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے نا، اس سے پہلے مال کی تقسیم سے پہلے 3 کام ضروری ہیں، 3 اخراجات ہیں، اس کے بعد ہی مال وارثوں میں تقسیم ہوگا. کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں پہلے یہ 3 مصارف ہیں. سب سے پہلا ہے کفن دفن کا خرچ. دیکھو جائز ہے کسی کے انتقال پہ کوئی بھی خرچ کر کے کفن پہنائے، افضل یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کے اپنے پیسے سے کفن دیا جائے، اس کے اپنے پیسے سے کفن دیا جائے. احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے شہداء تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، چادر اتنی ناکافی تھی، کفن دیا جا رہا تھا، چہرہ ڈھانکا جا رہا تھا، پیر کھل جا رہے تھے، پیر ڈھانکا جا رہا تھا، چہرہ کھل جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو کہ کپڑے سے چہرہ ڈھانک دو، سر ڈھانک دو، پیر جو کھل رہے ہیں اذخر گھاس ہے، گھاس لے کر پیروں کو بند کر دو. اہل علم کہتے ہیں کہ کیا مدینے میں چادریں نہ تھیں؟ مدینے میں چادریں تھیں. آپ چاہتے تو مدینے سے چادر منگوا کر حضرت حمزہ کو پورا کفن پہنا سکتے تھے، پر آپ کی کوشش یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کا اپنا جو مال ہے، ان کی اپنی جو چادر ہے، ان کا اپنا جو کپڑا ہے، اس میں کفن دیا جائے. اسی لیے کسی بھی شخص کی وفات کے بعد اس کے اپنے مال سے اس کے کفن دفن کا خرچ نکالنا زیادہ افضل ہے. تو پہلا خرچ. اس کے بعد میت کے مال میں سے دوسرا حق جو نکالا جائے گا وہ کیا ہے؟ قرض. مرنے والے پہ اگر قرض ہے، مرنے والا اگر مقروض ہے تو پہلے وہ سارا کا سارا قرض ادا کیا جائے گا. وفادار اولاد، ذمہ دار اولاد کی یہ پہچان ہے، وہ لوگوں سے پوچھ کر اپنے باپ کا قرض ادا کرے گی. حریص، لالچی، غیر ذمہ دار اور نافرمان اولاد ہے وہ. معلوم ہے کہ باپ پہ قرض ہے اور قرض کی وجہ سے مومن کی جان معلق رہتی ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی باپ کو کی جان کو رہائی دلانے کی فکر نہ کرے، قرض ادا کرنے کے بجائے بس ہڑپنے کی کوشش کرے، نافرمان اولاد ہے، غدار ایسی اولاد. باپ کا قرض جو ادا نہ کرے، باپ کا قرض ادا کیے بغیر اس مال کو تقسیم کرنے کی جو اولاد کوشش کرتی ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے ایسی اولاد.